الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ اس کے جوڑ توڑ مکمل ہو گئے ہیں۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں۔ مدنیۃ، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ رکوعاتہا، اس کے رکوع 40 ہیں۔ آیاتہا 286، ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ البقرہ، گائے کا قصہ جس صورت کے اندر ہے، یہ وہ صورت ہے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ با زیر سین بس، یہ جزم ہے، پیچھے ملانا ہے اس کو۔ با زیر سین بس، میم زیر لام مل، لام کھڑی زبر لا، مل لا۔ یہ دیکھیں شد ہو، اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے ملائیں اس کو۔ میم زیر لام مل، لام کھڑی زبر لا، کھڑی زبر ہو تو کھینچنا ہے 1 الف کے برابر۔ بسم اللہ۔ اب لفظ اللہ کے پیچھے زیر ہے، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اگر پیچھے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں لفظ اللہ کو۔ یہاں لفظ اللہ باریک پڑھیں گے کیونکہ پیچھے زیر ہے۔ بسم اللہ، لیکن اس کو لمبا کرنا ہے 1 الف کے برابر، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ۔ حاضر ہر، را زبر رح، ہر رح، شد ہو پیچھے ملاتے ہیں، پھر 2 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاضر ہر، را زبر رح، آگے بھی جزم ساکن آ رہا ہے تو اس کو پیچھے ملانا ہے، یعنی اس کو پیچھے ملایا، اس کو بھی پیچھے ملایا۔ حاضر ہر، را زبر رح، ہر رح، ہر رح، میم کھڑے زبر ما، ہر رح ما، نون زیر را نر، را زبر را، نر را، حاضر ہی، یا ساکن سے پیچھے زیر ہو، اس کو کھینچنا ہے 1 الف کے برابر۔ نررحیم، میم زیر می، نررحیمی۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو زیر ختم ہو جائے گی، لیکن میم بولے گی۔ حیم، لمبا کیوں کیا؟ یا ساکن سے پیچھے زیر ہے۔ حیم، میم بولے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ حروف مقطعات انہیں کہا جاتا ہے، یہ مختلف جگہوں پر ہیں۔ دیکھیں، الف نہیں ہوتا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ تو بالکل خالی ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ نیچے زیر ہے، تو یہ الف ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر ہو، اوپر زبر ہو، پیش ہو تو یہ حمزہ ہو جائے گا، لیکن یہاں یہ خالی ہے اس لیے الف پڑھیں گے۔ الف لام میم۔ یہ اب مد جو ہے، مد لازم اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیوں آئی ہے؟ دیکھیں، یہ ہے لام۔ اگر لام کو ہم لکھیں گے نیچے اس کے لام الف لا اور میم لام، تو یہ الف کے بعد میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، الف کے بعد ساکن آ جائے یا شاد آ جائے، ٹھیک ہے، تو اوپر کیا آتی ہے؟ مد لازم آتی ہے۔ اس کو 6 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے۔ الف لام میم۔ یہاں تو چلو آئی ہے، الف کے بعد ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں کیوں آئی ہے؟ یہ جو میم ہے، اس میم کو ہم یہاں لکھتے ہیں میم یا میم میم، یہ دیکھا، یا کے بعد، ٹھیک ہے، یا کے بعد دیکھیں میم ساکن آ رہا ہے، یا کے بعد میم ساکن آ رہا ہے، دیکھا۔ الف کے بعد ساکن آ جائے، واو کے بعد ساکن آ جائے، یا کے بعد ساکن آ جائے، کیا مطلب؟ حروف علت 3 ہیں، الف واو یا، ان کے بعد اگر جزم آ جائے یا شد آ جائے تو بڑی ماد آتی ہے، مد لازم۔ تو اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 6 حرکات کے برابر۔ الف لام میم، یہ گول دائرہ ہے، آیت کی نشانی ہے، یہاں ختم ہو گئی ہے، ایک آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، تو یہاں رکنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دوسری آیت لیتے ہیں ہم۔ زال کھڑی زبر زا، 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ زال کو نرمی سے، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر لام کل، ذالکل، لام کے اوپر دیکھیں
یہ جزم ہے، پیچھے ملانا ہے. کاف زبر لام کل، ذالکل، کاف زر کی، تا کھڑے زبر تا، با پیش بو، کتابو، اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر کھڑی زبر کو، پیش کو نہیں کھینچنا. کتابو، لام زبر الف لا، کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، چونکہ الف کے پیچھے زیر آ رہی ہے اس لیے زبر آ رہی ہے، اس لیے الف کے پیچھے زبر ہو اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. لا، را زبر یا، رائی، با زبر با، رائی با. اگر یہاں پہ رکیں گے ریب تو یہ زبر ختم ہو جائے گی. ویسے بھی یہاں رکنا ہے ہمیں. یہ اب آپ کو جیم نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو سواد لام بڑی لے سلے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اوپر آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں. جہاں بھی یہ 3 ڈاٹ آئیں گے ان کے فوراً بعد 3 ڈاٹ اور آ جائیں گے. نہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے نہ اس کو دیکھنا ہے، بس آپ نے اس کو دیکھنا ہے. جہاں بھی یہ 2 ڈاٹ آئیں گے یا آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہو گیا، یا آپ نے یہاں پہ رکنا ہے. اوکے، ایک جگہ پہ لازمی رکنا ہے ورنہ معانہ کچھ کے کچھ ہو جائیں گے. باہر لکھا ہوا ہے معانکہ، معانکہ کا معنی ہے ملا کے پڑھنا. یا یہاں پہ آپ نے رکنا ہے یا یہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہو گیا. اگر یہاں پہ رکیں گے تو یہاں سے ملا کے پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہاں پہ رکنا ہے تو یہاں سے ملا کے پڑھیں گے. سلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تو یہاں پہ ہم رک گئے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، لا ریب. فا زیریہ فی، حاضر ہی، فی ہی، ہا پیش ہو، دال 2 زبر لام دل، لام زیر لام لل، ہو دل لل، میم پیش تا مت، تا زبر تا، متا، قوف زیریہ قی، متقی، نون زبرنا، متقین. یہ یہاں 2 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. اگر یہاں پہ رکیں گے تو یہ زبر ختم ہو جائے گی، نون بولے گی. متقین، ہدی للمتقین. تو اس کے ترجمہ کسی کو پتہ نہیں. ذالکہ، یہ وہ، الکتاب و کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فی ہی اس میں، ہدن مصدر ہے، ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. تو آج کے لیسن میں اسی پہ ختم کرتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم. سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. یہاں سے آگے نیکسٹ شروع کریں گے. انتظار کریں ہماری پلے لسٹ قرآن 2-3 کے اندر، چونکہ 2-3 کا مطلب ہے 23. قرآن پاک 23 سالوں میں نازل ہوا، اس لیے ہماری پلے لسٹ یوٹیوب پر دیکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.